اب ایمان کا سب سے بڑا شعبہ جو ہے اللہ کو ایک ماننا، سب سے اعلیٰ شعبہ، اور سب سے کم شعبہ راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا۔ اب میں جو بیان کر رہا ہوں ذرا دھیان سے سن لیں، یہ ایمان کا وہ شعبہ ہے جو باقی شعبوں کی جان ہے، باقی شعبوں کی۔ بتاؤں؟ سننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پیارا سمجھنا، نبی سے اتنا پیار ہو کہ اتنا کسی اور سے نہ ہو، یہ ایمان کا سب سے بڑا شعبہ۔ جس کو یہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ دل دھڑکے تو نبی کے لیے، سوچ آئے تو نبی کے لیے، کان ان کا ذکر سنے، زبان ان کی نعت پڑھے، قدم اٹھے تو ان کی رضا کے مطابق۔ تو جو نبی کو سب سے زیادہ پیارا سمجھے، سب سے زیادہ، چیزوں سے بھی، رشتوں سے بھی، نعتوں سے بھی، جو سب، آپ کہیں گے اللہ کو سب سے زیادہ پیارا، تو اللہ بھی تو نبی کو پیار کرتا ہے، وہ اللہ کے حبیب ہیں اس لیے اور زیادہ پیار کرے کہ یہ رب کے بھی حبیب ہیں۔ اگلا شعبہ ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پہلے نبیوں پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ یہ میں نے آپ کو بہت مختصر کر کے ایک ایک کی تفصیل میں جاتا بڑا ٹائم لگتا۔ جو گستاخی کرے نبی کی، جو حدود اللہ کو توڑے، جو اسلام کا مذاق اڑائے، اس کو سزا دلوانا، اس کو ہم تو خود دینے لگ جاتے ہیں، قانون ہاتھ میں نہیں لینا، اس کو سزا دلوانی ہے۔ بادشاہ اسلام کے پاس اس کا یہ نہیں، ٹال نہیں دینا ہے، کیوں کہ ٹال دیں گے تو برائی بڑھتی رہے گی، زخم ہو جائے کاٹنا پڑتا ہے یا نہیں؟ کیوں کاٹنا پڑتا ہے؟ کہ باقی جسم محفوظ رہے۔ تو جو ایسا مرتکب ہو گناہ کبیرہ کا یا جن چیزوں سے سختی سے منع کیا گیا، تو وہ اگر کرتا ہے تو اس کو سزا دلوائی جائے۔ اب میں مختصراً کچھ عنوان سنا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا تحلیل کہتے ہیں، تکبیر اللہ اکبر پڑھنا، تسبیح سبحان اللہ کہنا، تحمید الحمدللہ کہنا، تمجید اللہ کی پاکی بزرگی بیان کرنا، انابت اللہ کی طرف زیادہ دھیان لگانا، نظافت جس کو صفائی ستھرائی کہتے ہیں، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ صفائی نصف نظر نہیں آتی۔ اگر یہ آدھا ایمان ہے تو یہ تو سرے سے نہیں ہے، تو پھر آدھا ایمان ہے لوگوں کے پاس، کیونکہ آدھا تو ہے نہیں، صفائی ہم رکھتے نہیں۔ حیرت کی بات ہے، کافروں کے علاقے جاؤ صاف ستھرے، مسلمانوں کے علاقوں میں صفائی نہ ہو، تو یہ اچھی بات نہیں۔ نظافت آپ نے سن لیا، یہ آپ کا صدقہ دینا، قربانی کرنا، عمرہ کرنا، اعتکاف کرنا، غلام آزاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، احسان کرنا، ترک طغیان سرکشی کو چھوڑنا، مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال، 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہ رکھنا۔ 3 دن تک ہو سکتا ہے ناراضی ہو گئی، 3 دن سے زیادہ بول چال بند۔ عداوت دشمنی کو چھوڑ دینا، زبان کی حفاظت، ثنا، دعا، خوف، رجا، صدق، صفا، وفا، ندامت، شرمندہ ہونا، رونا اللہ کے لیے، اخلاص یعنی خالص ہونا، حلم اللہ کی عطا پر شکر کرنا، مصائب پر صبر، تقدیر پر راضی ہونا، تقدیر پر، پھر کہیے تقدیر پر، اور جی فلانے کو اتنا دیا مجھے نہیں ملا، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، وہ دیکھیں جی اتنا، یہ نا تقدیر پر راضی، میرے لیے یا اللہ جیسے تو راضی میں راضی،
اس سے مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، لیکن یہ کہ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تو نے مجھے کیوں نہیں دیا، ایسی بات نہیں کرنی۔ اتباع سنت، نبی کی سنتوں کو اپنانا، صحابہ کرام کی موافقت عقیدوں اور اعمال میں ان جیسے بننا، اہل سنت کی تعظیم و تکریم، عوام الناس پر شفقت، علماء امت کا احترام اور ان کی پیروی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، غربا مساکین پر انعام، یتیم پروری، صلہ رحمی، ماں باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ان کا حق ادا کرنا، سلام پھیلانا۔ کیا پھیلانا؟ السلام علیکم کہنے کا رواج ہی نہیں ہے، یہ سلام پھیلانا، اس کو محبت کی چابی کہا گیا۔ زہد، اپنے اندر نیکی کی کوشش لانا اور اپنے آپ کو صاف ستھرا بنانا، آخرت کی تیاری، خواہشات نفس جو غلط ہیں ان کی مخالفت، جہنم کی آگ سے بچنا، جنت کی طلب ہونا، محرمات جو چیزیں حرام ہیں منع کی گئی ان سے بچنا، جود و سخا، کنجوسی نہ کرنا بلکہ سخاوت کرنا، خیر کی طلب، یا اللہ مجھے خیر کی توفیق دے، مجھے برائی کی توفیق نہ دے، ہمسائے کے حقوق، دوستوں کے حقوق، غلاموں کے ساتھ نیک سلوک، اور یہ اس طرح میں نے آپ کو جو سنائے یہ ایمان کے شعبے ہیں۔ ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہم میں کتنے ہیں۔ اور میں نے آپ کو شاید یہ بات ابھی پچھلے جمعے سنائی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 360 نشانیاں ہیں، جس میں ایک بھی ہوگی بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا تھا مجھ میں کتنی ہے، حضور نے فرمایا تجھ میں ساری ہے۔ اندازہ کریں وہ لوگ کیسے لوگ تھے، آج ہمارا کیا حال ہے۔ مساجد کا احترام، مسجد کو گندا نہ کرنا، مسجد کو صاف رکھنا۔ ہمیں منع کیا گیا وضو کریں نا تو چھینٹے جو ہیں وہ مسجد میں نہ جھاڑیں، کیونکہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے گناہ جھڑتے ہیں، وہ جو پانی کے قطرے ہیں گناہ جھڑتے ہیں، تو آپ کیا گناہ مسجد میں جھاڑیں گے؟ مسجد میں کنگھی نہ کریں، مسجد میں بال ٹوٹ سکتا ہے، ٹوٹ جائے گا آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا، جب ٹوٹ جائے گا ناپاک ہو جائے گا، مسجد میں گرے گا۔ مسجد سے کوئی چیز تو ملتی تھی نا، لوگ آستین میں ڈال لیتے تھے یا جیب میں باہر جا کے پھینک دینی، ہم تو خود گراتے ہیں۔ تو مسجدوں کا احترام، ان کو صاف ستھرا رکھنا، مسلمان بھائی مسلمان سے ملے مصافحہ کرنا، کیا کرنا؟ محبت سے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی اچھی باتیں ہیں۔ تو میں نے اور آپ نے، ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ایمان کی جتنے شعبے ہیں یہ ہم میں آ جائیں۔ جو بھی ایمان کے شعبوں کی تکمیل کرتا ہے وہ اللہ کے وعدہ کرم کو پائے گا اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اور اگر یہاں نہیں کرے گا تو پھر وہی حال ہوگا کہ یہاں مزے کر لو، پھر وہاں جا کے تنگ پڑیں گے۔ جو یہاں تنگی برداشت کر رہے ہیں وہاں مزے کریں گے۔ فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے عیش خانہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک کونین ہو کے کتنی سادگی، کتنی تکلیف برداشت کر لیں۔ جنگ تبوک کا سفر، 30,000 سے زیادہ صحابہ، کھانے کو نہیں ہے، ایک چھوارا سوکھی کھجور ایک آدمی منہ میں لے کے چوستا ہے، پھر دوسرے کو دیتا ہے، وہ چوستا ہے، 30 ایک کھجور 5 آدمی چوس رہے ہیں پورے دن میں، صرف چوس رہے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے، شکایت نہیں کرتے، اور ہمیں اتنی نعمتیں اور شکایت کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، یہ جتنی باتیں سنی ہیں اللہ کرے ہم سارے
ان کے عامل ہو جائیں، یعنی سارے اس کے عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ صرف تاسیم میم، یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کے حوالے سے صرف اتنی بات کی ہے، کوشش کرنی ہے، یہ اللہ کے راز ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تِلْکَ آیاتُ الْکِتَابِ الْمُبِینِ، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ انشاءاللہ باقی بیان آئندہ۔ میں ان الفاظ پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ مہینہ ہے رجب شریف کا،